میرے من ہی من میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ آپ بھی دیور جی بہت مذاق کرتے ہیں۔ میں نے ہنس کر اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرے نظر انداز کرنے پر بھی وہ مزید میرے آگے پیچھے گھومنے لگا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بھابھی، سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے آپ کے پلاٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ میں تیمور کے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا کر کچن سے باہر آئی اور وہ بھی میرے پیچھے آنے لگا۔ بھابھی بات تو سنیں، وہ ملال انداز میں بولا۔ ہاں سناؤ، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ میں آپ کو ایک آفر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ وہ آفر قبول کر لیں گی تو فائدے میں رہیں گی۔ آپ کا پلاٹ ویسے بھی بھائی کے زیر استعمال میں ہے، اگر مجھے بھی اپنے پلاٹ میں فصل اگانے کی اجازت دے دیں تو۔ تیمور مجھے ویسی نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ اپنے دیور جی اور ماموں کو اپنے پلاٹ کا حصے دار بنا لوں، مگر میں کھانا گرم نہیں ٹھنڈا کر کے کھانا چاہتی تھی۔ ابھی تو میری شادی ہوئی ہے، آپ کے بھائی جان نے ابھی تک پلاٹ کا سارا جائزہ نہیں لیا، تو میں آپ کے حوالے کیسے کر دوں؟ میری یہ بات سن کر دیور جی کے منہ سے تو پانی نکلنے لگ گیا اور وہ مزید مچلنے لگا۔ میں چاہتی بھی یہی تھی۔ بھابھی جی ماموں چائے کے طلبگار ہیں، نوکرانی نے میرے پاس آ کر کہا۔ سب کو چائے پلانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں نے نوکرانی کو وہاں سے بھیج دیا، خود چائے لے کر ماموں کے کمرے میں آئی۔ ماموں صوفے پر بیٹھ کر کتاب پڑھ رہے تھے۔ ان کے کمرے میں مختلف کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ یہ لے ماموں چائے، میں نے جھک کر ماموں کو چائے پیش کی اور ان کے کہنے سے پہلے ہی ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت گہری نظروں سے کتاب کو پڑھ رہے تھے۔ ماموں آپ ہر وقت کتاب ہی کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ آپ کو کتابوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ میں ماموں کا دھیان کتاب سے ہٹا کر خود پر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کتابوں سے بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ ماموں نے کتاب بند کی اور سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ میری حسرت تھی کہ ماموں بھی احمد اور تیمور کی طرح میرے دیوانے ہوں، مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت تم نے کیا حرکت کی تھی مجھے دیکھ کر؟ جانتی ہو اگر احمد دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ وہ تو بس میں یوں ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، میں نے مسکرا کر کہا۔ آج کے بعد ایسا مت کرنا، انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور دوبارہ کتاب پڑھنے لگے۔ میری ایک نظر ماموں کی کتاب پر پڑی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور اسے پڑھنے لگی۔ میں جیسے جیسے کتاب پڑھتی جاتی، میرا منہ حیرت سے کھلتا جاتا۔ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ لڑکا کس کس طرح سے لڑکی کی کبڈی کے دوران مرمت کرتا ہے۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے ماموں نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور جا کر الماری میں رکھ دی۔ میں بھی صوفے سے اٹھ کر ماموں کے پیچھے آئی۔ ماموں آپ ایسی باتیں بھی پڑھتے ہیں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں حیرت میں تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ ایسی کتابیں پڑھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ ماموں میری جانب اپنا چہرہ کر کے بولے۔ لیکن کیا فائدہ ایسی کتابیں پڑھنے کا جس سے آپ کچھ سیکھ نہ سکیں، اور جب سیکھ جائیں تو دوسروں کو سکھا نہ سکیں؟ میں ماموں کی گردن کو اپنے بازو میں لے کر بولی۔ ماموں کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب تھا۔ مجھے سب آتا ہے نوری، اور میں کوئی استاد نہیں ہوں جو سب کو سکھاؤں۔ انہوں نے اب میرے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا دیے اور مجھے نظر انداز کر رہے تھے۔ میں بھی کہاں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والی تھی۔ اگر میں آپ کی شاگرد بننا چاہوں تو کیا آپ مجھے اپنی شاگرد کے روپ میں قبول کریں گے؟ میں ماموں کے پاس بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ کیسی شاگرد؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ماموں مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ صبر، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، میں نے کھڑے ہو کر کہا، اور پھر ماموں کی گود میں جا بیٹھی اور بولی، آپ سے تھوڑی سی کلاسز لینا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں ماموں کی گود میں بیٹھ گئی اور انہیں رومانی نظروں سے دیکھنے لگی، اور ماموں مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں اپنے لمبے ناخن ماموں کے چہرے پر دھیرے سے چلانے لگی۔ ماموں میری اس حرکت کو محسوس کر رہے تھے۔